اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن حکیم میں رمضان روزوں کے بارے میں جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے روزوں کے بارے میں، تو یہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب جیسے کہ فرض کیے گئے علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، چند 30 دن ہیں، یعنی 29 یا 30۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی بیمار ہو اس میں، او علی سفر یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورے کرے، یعنی وہ روزے چھوڑ دے جو نہ بیمار ہو یا سفر میں ہو اگر، تو پھر وہ اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ یعنی کھانا کھلانے کی، فدیے کی، طعام و مسکین، وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ پہلے فرض تھا لیکن بعد میں یہ ختم ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو فدیہ طاقت رکھتے تھے لیکن تندرست ہوتے تھے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیے کی، طعام و مسکین، وہ کھانا کھلائیں لوگوں کو، لیکن یہ پھر ختم ہو گیا۔ فمن تطوع، پس جو نیک کام کرے، اچھا خوشی سے کرے، خیرن اچھا کام، فہو خیر لہ، یعنی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ جو روزے رکھے تو وہ ہوا فمن تطوع خیرن، جو خوشی سے روزے رکھے، فہو خیر لہ، اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور اگر تم روزے رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان مبارک کا ہے جس میں قرآن کریم بھی نازل ہوا۔ ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، واضح ہے، من الہدی ہدایت، والفرقان، اور فرق ہے اچھائی برائی میں۔ شہر رمضان الذی، یہ مہینہ رمضان کا ہے، انزل فیہ القرآن، اسی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات، اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدی ہدایت کی طرف، والفرقان، اور فرق ہے اچھائی برائی میں۔ فمن شہد منکم الشہر، پس فمن شاہدہ، جو موجود ہو، منکم الشہر، اس مہینے میں، فلیصم ہو، پس اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پر اتنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے، یعنی 3 رہ گئے تو 3 دوسرے مہینوں میں پورے کرے کہ دوسرے دنوں میں۔ یرید بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ، چاہتا ہے تمہارے لیے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تم پر تنگی، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم پورا کرو یہ گنتی، ولتکبروا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بڑائی کرو، کبریائی بیان کرے، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور پھر اللہ تعالیٰ کی، ولتکبروا اللہ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، عبادی، میرے بندے، یعنی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھتے ہیں عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فإنی، قریب، میں تو ان کے پاس ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں سنتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے،
فلیستجیبوا لی، بس اس کو چاہیے کہ وہ مجھے فلیستجیبوا لی، بس مجھے ہی پکاریں، میری بات میرے حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور پھر مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت تاکہ وہ یرشدون ہدایت پر ہو جائیں۔ تو یہ تو روزوں کے بارے میں احکامات ہیں کہ روزے رکھنے ہیں، اور جو بیمار ہے وہ جو اب تو یہ ہے کہ جو بالکل جس کے جسم میں تندرستی کی کوئی چانس نہیں، امید نہیں، توقع نہیں، یعنی وہ نہیں تندرست ہو سکتا، تو اس کے لیے فدیہ کی گنجائش ہے۔ ہاں جس کو تندرستی کی توقع ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اس کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے روزے ضروری ہیں۔ ہاں اگر وہ بالکل ہی معذور ہو گیا، اس کی عمر رسیدہ ہو گیا اور بیماریوں سے، تو نہ اس کے بچنے کا کوئی صحت مند ہونے کا وہ ہو، تو پھر اس کے لیے فدیہ کیا ہے، اور یہ ہے کہ وہ فدیہ کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا کھلائے ایک روزہ دار کو ہر روز، اور اس کی مقدار مقرر کر دیے شاید معلوموں نے کہ 250 روپے 240 روپے یعنی فی دن بنتا ہے، تو اس طرح سے اس کو چاہیے کہ اپنے روزوں کا فدیہ دے۔ تو اسی آگے ایک صورت اسی میں نازل ہوئی ہے، یہ سورہ القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک ہم نے انزلناہ اس قرآن کریم کو اتارا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر کی رات کو اتارا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا خبر تمہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے وہ خیر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، تو اس رات فرشتے آتے ہیں، والروح، اور روح الامین یعنی جبرائیل امین، فیہا اس رات زمین پر آتے ہیں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سارے کاموں کے ساتھ، یعنی کام تمام اسی رات طے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تنزل الملائکہ، تو نازل ہوتے ہیں ملائکہ، والروح، اور روح الامین، فیہا اس رات میں، لیلۃ القدر میں، باذن ربہم اللہ کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے ساتھ، سلامتی ہے، حتیٰ مطلع الفجر یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، مطلع الفجر فجر کا ظاہر ہونی شروع ہو جائے۔ تو اس رات یہ جو ہے لیلۃ القدر، یہ رمضان کی آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21 23 25 27 اس طرح سے۔ تو ان راتوں میں انسان کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ کبریائی بیان کرنی چاہیے، اور اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اور اسی سے مانگنی چاہیے، ہر ضرورتیں اپنی اللہ سے مانگو، کیونکہ اسی کے اختیار میں سب کچھ، کسی کے اختیار میں نہیں ہے باقی۔ تو یہ اس رات فرشتے بھی آتے ہیں، اور ملائکہ بھی، سب فرشتے آتے ہیں، اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ صبح تک یہ رات سلامتی کی رات کہلاتی ہے۔ تو اسی رات قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی میں لیلۃ القدر ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ کبریائی بیان کریں، اور اس کے احکامات کی پیروی کریں، یعنی احکامات کو مانیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، دنیاوی چیزوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ اس کی کبریائی پر قائم رہیں، اس کی وحدانیت پر قائم رہیں، کیونکہ وحدانیت کے بغیر اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا تو بھی بندہ گمراہ ہو گیا، پھر تو مسئلہ ہی اس کا ختم ہو گیا، یعنی اس کی کوئی اعمال کا حساب نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اچھا کرے، ہم پر فضل فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں بخش بھی دے، اور ہم پر رحم بھی فرمائے، ہم پر مرائے۔ تو یہ جو رمضان شریف کے روزے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی
یعنی بہت نعمتیں ہیں کہ یہ رمضان کا روزہ جو رکھتا ہے بندہ، تو جب اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتے ہیں، یہ رمضان شریف کے بعد عید ہوتی ہے تو عید میں جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، جن لوگوں نے میرا حکم مانا، اپنا کام پورا کیا، تو میں ان کو کیا بدلہ دوں؟ تو ملائکہ فرماتے ہیں یا رب ان کو بخش دے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا، تم بھی گواہ رہنا۔ تو اس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر بخشش فرمائے اور رحمت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔